بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں بڑھنے لگتی ہیں، بچوں کی طبیعت بار بار خراب ہونے لگتی ہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں اور انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بعض اوقات مسئلہ صرف حالات نہیں ہوتے، کبھی کبھی نہ لوگوں کی نظریں انسان کی خوشیوں کو خاموشی سے متاثر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگ اپنی ہر خوشی، ہر کامیابی، ہر نئی چیز سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اچانک زندگی میں سکون کیوں ختم ہو گیا ہے، ہمارے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں، ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ سب ہماری خود کی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف وتھ می۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوئی ہوں ایک نیو موٹیویشنل ٹاپک کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ دیکھیں، اسلام بھی ہمیں ڈر نہیں سکھاتا بلکہ حفاظت سکھاتا ہے۔ ہمیں آج کے دور میں اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 5 چیزوں کی جو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ حسد، نظر بد اور دل کی بے چینی سے کافی حد تک حفاظت آپ کو مل سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی طرف کہ ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہر خوشی ہر کسی کو نہیں بتانی۔ آج کل بہت سے لوگ اپنی زندگی کا ہر لمحہ لوگوں کو دکھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ نیا سوٹ لیا، فوراً تصویریں کلک کی اور سوشل میڈیا پہ چڑھا دی۔ گھر میں کوئی خوشی آئی، فوراً اسٹیٹس لگا دیا۔ شوہر نے کوئی گفٹ دیا، فوراً پوسٹ کر دی۔ بچہ اگر کامیاب ہوا ہے آپ کا تو فوراً سب کو بتا دیا۔ لیکن دیکھیں، ہر انسان آپ کے لیے دل سے خوش نہیں ہوتا آج کے دور میں۔ بعض لوگ آپ کے چہرے پر مسکرا دیتے ہیں لیکن دل میں حسد رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر نعمت ہر نظر برداشت نہیں کر پاتی۔ خاص طور پر مڈل کلاس گھروں میں لوگ بہت بڑی محنتوں سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل کرتے ہیں۔ کبھی نیا فریج، کبھی بچوں کی لیے کھلونے لے لیے، کپڑے لے لیے، یا فیس مینج ہو جانا، کبھی مہینے کے آخر میں سکون سے گزر جانا، یہ بھی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں ہم جیسوں کے لیے۔ تو ضروری نہیں ہر خوشی دنیا کو دکھائی جائے، کچھ نعمتیں صرف اللہ کا شکر ادا کر کے خاموشی سے انجوائے کیا کریں۔ اور دوسری چیز جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے وہ ہے صبح اور شام کے اذکار کو اپنا معمول ضرور بنانا ہے۔ آج بہت سے گھروں میں انزائٹی، ڈر، بے سکونی عام ہو گئی ہے۔ لوگ رات کو سوتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، سکون کی نیند نہیں آتی، اور ان سب کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے جسم کی حفاظت تو سیکھی ہے لیکن روح کی حفاظت ہم بھول چکے ہیں۔ اسلام ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے صبح اور شام کے اذکار کے ذریعے۔ ہم نے اپنے اذکار میں آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو شامل کرنا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ مومن کی حفاظت ہے، یہ ہماری حفاظت کی کنجی ہے۔ ہم نے اسے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ دل گھبراتا رہتا ہے، ہر وقت منفی سوچیں آتی ہیں، نیگیوٹی ہمارے ذہن میں ہمارے ارد گرد محسوس ہوتے ہیں، تو گھر میں عجیب بے چینی بھی ہوتی ہے۔ تو لیکن جب انسان اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو دل کے اندر عجیب سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر صبح صرف چند منٹ نکالیں، صبح و شام دونوں، اور اپنے بچوں پر دم کریں۔ اپنے گھر میں صبح صبح اٹھتے ہیں تو قرآن پاک کی اونچی آواز میں تلاوت ضرور لگائیں۔ یقین کریں گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا اور پرسکون ببرکت ماحول بن جائے گا گھر کا، اور نظر بد اور حسد جیسی چیزوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور تیسری چیز جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے وہ یہ کہ ہر نعمت پہ ہم نے ماشاء اللہ کہنا اپنی عادت بنانا ہے۔ آج کل لوگ تعریف تو بہت کرتے ہیں لیکن ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ کسی کا خوبصورت بچہ دیکھا تو فوراً بول دیا، واہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ کسی کا گھر دیکھا تو کیا قسمت ہے ان کی جی۔ کسی کی خوشحال زندگی دیکھی تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں سب کچھ تو انہیں ہی مل گیا، لیکن زبان سے ماشاء اللہ نہیں نکلتا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم کسی نعمت کو دیکھیں تو دل میں حسد کی بجائے برکت کی دعا دینی چاہیے ہمیں، کیونکہ بعض اوقات انسان جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں، لیکن اپنی نظر سے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے۔ خاص طور پر ہم جو عورتیں ہیں ہم اپنے کیا کرتے ہیں، ہم اچھی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو، گھروں کو، کپڑوں اور خوشیوں کی تعریف تو کرتے ہیں مگر ماشاء اللہ کہنا ضروری نہیں سمجھتے، اور پھر آہستہ آہستہ معاشرے میں حسد، کمپیریزن اور بے برکتی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ عادت شامل کریں، جب بھی آپ اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھیں تب ماشاء اللہ ضرور کہیں۔ جب دوسروں کی خوشی دیکھیں تو تب بھی ماشاء اللہ ضرور کہیں، جب اپنی دیکھیں تب بھی، کیونکہ ماشاء اللہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ نعمت کی حفاظت ہے اور دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔
اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی کو حسد کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا بری نظر سے دیکھ رہے ہیں یا دل میں آپ کو جلن ہو رہی ہے تو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں اسی لیے نظر لگے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی نا انسان کی اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کوئی چیز آپ کو اچانک سے آپ نے دیکھی اچھی لگی تو آپ کی اچھی نظر بھی اسے لگ سکتی ہے۔ تو جب بھی کسی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ اپنا معمول بنائیں، ماشاء اللہ ضرور کہیں۔ ماشاء اللہ کہنے سے نا آپ کی نظر کی جو نیگیٹی ہوتی ہے نا وہ ذرا کم ہو جاتی ہے جب ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں نا۔ اس لیے اپنا معمول بنائیں کہ آج سے ہی نا اپنے معمول میں شامل کریں کہ ماشاء اللہ ہم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھنا ہے تو ماشاء اللہ ضرور کہنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چوتھا کام جو ہم نے زندگی میں شامل کرنا ہے وہ یہ کہ صدقہ کو اپنی زندگی کا نا حصہ ضرور بنانا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا صدقہ صرف امیر لوگ ہی کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ہمیں چھوٹی چیز بھی صدقہ دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ کسی اگر ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ کسی غریب کے بچے کو اگر ہم سوچیں اگر ہم کاپی بھی لے کر دے دیتے ہیں نا تب بھی وہ صدقے میں شامل ہے۔ کسی کو پانی پلا دینا یہ سب صدقے میں نا شامل ہے۔ اور صدقہ صرف مال کم نہیں کرتا بلکہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ صدقے کا ایسا ثواب ہے نا جو ہمارے کہتے ہیں نا قیامت تک جاری رہتا ہے۔ بعض گھروں میں ہر وقت بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں رہتی ہیں، لیکن ایسے میں صدقہ انسان کے لیے پروٹیکشن بن جاتا ہے۔ خاص طور پر عورت اگر نیت سے صدقہ کریں کہ یا اللہ میرے گھر کے لوگوں کو اور میرے گھر کو حسد اور نظر بد سے محفوظ رکھنا، تو اللہ پاک نا اس کے گھر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں روپے صدقے میں دیں، آپ کے پاس جتنا بھی ہے آپ کم دے سکتے ہیں، تھوڑا دے سکتے ہیں تو آپ دیں، لیکن اخلاق کے ساتھ دیں۔ اخلاص نا سب سے بڑی چیز ہے، اور نیت کر کے دیں کہ یہ میں صدقے کی نیت سے دے رہی ہوں۔ تو صدقے کو اپنا معمول بنائیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ بھی ہے تو آپ ایک کھجور صدقہ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو صدقے کو ضرور روز کی روٹین میں شامل کریں۔ پانچویں چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ حقیقت یہ ہے نا کہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا تو ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، پھر اسے ہر چیز سے خوف آتا ہے، ہر نظر سے ڈر لگتا ہے، ہر بات میں نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ نماز، استغفار، قرآن، دعا یہ سب صرف عبادتیں نہیں، یہ دل کی طاقت ہے۔ بہت سی عورتیں نا دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، سب کی فکر کرتی ہیں، لیکن اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اللہ کے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ صرف 10 منٹ نکالیں، سجدے میں دل کی بات کریں، یقین کریں انسان اندر سے نا ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق مضبوط کریں گے نا تو اصل حفاظت نا وہیں سے آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا سے تو بہت سارے سہارے ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے نا تو آخر میں سکون صرف اللہ کے پاس ہی ملتا ہے۔ بعض عورتیں ہر وقت نا خوف میں جیتی ہیں، پتہ نہیں کون حسد کرتا ہے ہم سے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں زندگی میں سکون کیوں ختم ہو گیا ہمارے، لیکن آہستہ آہستہ نا وہ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگتی ہے۔ حالانکہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ حفاظت فرمانے والا ہے تو دنیا کی کوئی نظر، کوئی حسد، کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب انسان نماز میں سچے دل سے کھڑا ہوتا ہے نا، جب رات کو خاموشی میں اللہ سے بات کرتا ہے، جب استغفار کرتے ہوئے آنکھیں نم ہوتی ہیں تو اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ دل کو طاقت بھی دیتا ہے۔ بعض گھروں میں ہر وقت بے چینی رہتی ہے، غصہ، لڑائیاں، دلوں میں فاصلے، اور بعض گھر چھوٹے اور سادہ ہونے کے باوجود بھی نا سکون سے بھرے ہوتے ہیں۔ فرق صرف پیسے کا نہیں ہوتا، فرق اللہ کی برکت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر حسد، نظر بد اور بے سکونی سے محفوظ رہے تو اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کو بڑھا دیں، قرآن پاک کی روز تلاوت کریں، نماز کو جلدی جلدی ختم کرنے کی بجائے نا دل سے، آرام سے، اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ استغفار کو روزانہ کا حصہ بنائیں اور سونے سے پہلے نا اللہ کے سپرد ہو کر سوئیں۔ یقین کریں جب گھر میں نا اللہ کا ذکر زندہ ہو جائے نا تو پھر وہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ یاد رکھیں کہ ہر خاموشی پریشانی حسد نہیں ہوتی، لیکن ہر نعمت کو بے احتیاطی سے لوگوں کے سامنے رکھنا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں احتیاط بھی رکھیں اور اللہ پر بھروسہ بھی، لوگوں کی نظروں سے زیادہ اللہ کی حفاظت پر یقین رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون رہے، دل مطمئن رہے اور زندگی میں برکت رہے تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں تو دنیا کی کوئی نظر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد، نظر بد اور ہر برائی سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو میں کوئی بات بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔